السلام علیکم جی، ویلکم بیک ود اندر ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے، کچھ خاص طور پہ جو کیٹیگریز ہیں ان کے لیے. آج کے جو مہمان ہیں وہ میرے بہت ہی خاص مہمان ہیں. تقریباً ایک ہفتے سے ہم لوپ میں تھے لیکن کانٹیکٹ میں بھی تھے. پوڈ کاسٹ یا انٹرویو پلان کر رہے تھے لیکن وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے پلان نہیں ہو رہا تھا. تو آج خیر ہم نے مدعو کر لیا ہے اپنے بہت ہی خاص گیسٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو انٹرویو میں پتہ چل جائے گا، بلکہ انٹروڈکشن سے پتہ چل جائے گا. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میرے آج کے جو مہمان ہیں مسٹر فرحان خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. فرحان خان صاحب جو ہے وہ باڈی بلڈر ہیں، ماڈل ہیں، کمرشل شوٹس کرتے ہیں. باڈی بلڈنگ میں انہوں نے 3 سال لگاتار جیت حاصل کی اور ہیٹ ٹرک والے ونر بن گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل سطح پہ تو یہ بہت سارے کمپٹیشن اور شیلڈز اور بہت ساری اچیومنٹ حاصل کر چکے ہیں، لیکن پاک چیمپئنز بھی رہ چکے ہیں. تو مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں. سو فرحان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سوالوں کی طرف تو میں آ جاؤں گا، کیا چل رہا ہے آج کا روٹین؟ کیا ہے روٹین؟ ماڈلنگ کے ساتھ چل رہی ہے، باڈی بلڈنگ تو لائف سٹائل ہے میرا. وہ تو ظاہری بات ہے، ایکسرسائز کریں گے تو ہم فٹ رہیں گے، خود کو مینٹین رکھ سکیں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے. اچھا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کیسے لے کے چل رہے ہیں یہ تو اب آگے جا کے پوچھیں گے. تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ پاک چیمپئن شپ میں پاک چیمپئن آپ بنے، وہ کیا کیٹیگری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ہیٹ ٹرک کی ہے وہ کیا کیٹیگری؟ پاک چیمپئن کلاسک فزیک تھی، اور جو ڈیرس بل خان میں ہیٹ ٹرک چیمپئن بنا ہوں 2 بار باڈی بلڈنگ، مسٹر ڈی آئی خان، سپر مسٹر ڈی آئی خان، اور لاسٹ جو بنا ہوں وہ ہے مسٹر مین فزیک ڈی آئی خان. اچھا، یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں. جی جی. اچھا، یہ جو پاک چیمپئن آپ بنے ہیں وہ اس میں کیٹیگری میں کمپٹیشن ٹف تھا؟ بہت ہی ٹف کمپٹیشن تھا. 85+ لڑکے تھے. 85+ لڑکے تھے اور آپ پاک چیمپئن؟ جی. یہ کہاں پہ کمپٹیشن ہوا؟ یہ لاہور میں ہوا تھا. لاہور میں ہوا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ پہلا یہی سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ دونوں چیزوں کو، جیسے ماڈلنگ ہے یا باڈی بلڈنگ ہے، دونوں چیزوں کو اچھا خاصا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ریلیونٹ تو دونوں ایک دوسرے سے ہیں، لیکن یہ ایز اے پروفیشن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دونوں چیزوں کو لے کے کیسے چلتے ہیں، مینٹین کیسے کرتے ہیں، ٹائم مینٹین کیسے کرتے ہیں، یا اب اپنے جو روٹین لائف ہے اس پہ کیسے فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیے، باڈی بلڈنگ تو لائف سٹائل بن چکا ہے میرا. وہ ایسے سمجھے 24 گھنٹے کی گیم ہے آپ کی. اس میں ریسٹ بھی چاہیے، اس میں ڈائٹ بھی چاہیے، اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے. لیکن ماڈلنگ کا تو یہی ہے نا کہ آپ کو برانڈز اپروچ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ایجنسیز ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے سمجھے منتھ میں 2 سے 3 شوٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ٹائم نکال کے کسی بھی سٹی میں ہم جائیں تو وہاں پہ جم بھی اویلیبل ہیں، تو ماڈلنگ کے ساتھ وہاں پہ ایکسرسائز بھی اپنی کر لیتے ہیں. بس یہی روٹین چل رہی ہے. اچھا، یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے. ہماری جو ٹیم کے لوگ ہیں بڑے اچھے اچھے کویشچن لکھتے ہیں، کچھ شیطانی کویشچن بھی ہوتے ہیں اس میں، شرارتی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیرائڈ والی اس کی باڈی ہے، اسٹیرائڈ والا باڈی بلڈر ہے، اور یہ جو ہے یہ اوریجنل باڈی بلڈر ہے. تو آپ اسٹیرائڈ والے ہیں یا اوریجنل والے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر بندہ نیچرل ہے. اسٹیرائڈس ویسے ہی بوسٹر ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. نیچرل باڈی بلڈرز تقریباً آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے نے یہ لگایا ہو کہ یار میں نیچرل ہوں، میں نیچرل ہوں. سب باتیں چھپاتے ہیں کہ اسٹیرائڈ اسٹیج پر جانے کے لیے اسٹیرائڈ بہت ضروری ہے. اسٹیج پر آپ اسٹیرائڈس کے بغیر آپ اسٹیج پر نہیں جا سکتے. ایک اچھی باڈی بنانے کے لیے اسٹیرائڈس چاہیے ہوتے ہیں. میں ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک گھر بنانے کے لیے کتنے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے؟ 8 سے 10. آپ دیکھیں کتنے مزدور ہوتے ہیں. گھر تو وہی ہے نا، ایک گھر ہے. اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار بہت سارے گھر ہیں، لیکن اس کے لیے مزدوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح باڈی بلڈر تو ایک ہی ہے، لیکن اسٹیرائڈس مختلف قسم کے ہیں. آپ جیسے یوز کرتے ہیں ہر مسلس کے لیے ہیں، آپ لین کرنے کے لیے کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ اسٹیرائڈس ہیں، لیکن بندہ ایک ہی ہے. ہیلپ دے رہا ہے آپ کو، وہ آپ کو ہیلپ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. بس یہی چیز کا ایک فرق ہے نیچرل اور اسٹیرائڈز میں. نیچرل آپ کو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور اسٹیرائڈ سے آپ جلدی بن جائیں گے. کتنا ٹائم لگ جائے گا ایک اچھی باڈی بنانے کے لیے نیچرل وے سے؟ نیچرل ویز آپ جائیں تو کم از کم 1 سال، اور وہ بھی آپ خوبصورتی کے بغیر ٹھہرے ہوں گے. مینس کہ ایک آپ کی باڈی کی اٹریکشن نہیں ہوگی. اور اسٹیرائڈ سے آپ تقریباً 4 سے 5 منتھ میں ایک کمپٹیشن ون کر سکتے ہیں. اچھا، اسٹیرائڈس کے ساتھ. اچھا، یہ بتائیں کہ اکثر یوزلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جم کرتے ہیں
تو فٹ رہتے ہیں, اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پیٹ نکل آتا ہے. یہ پیٹ کیسے نکلتا ہے؟ باقی نکل آتا ہے یا اگر جم چھوڑ بھی دیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ جم کریں اور آپ کا پیٹ فٹ رہے. آپ ضروری نہیں ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یار آگے والا جو جم کر رہا ہے اس چیز کو کافی بدنام کر چکے ہیں لوگ کہ آپ جیسے چھوڑیں گے آپ کی باڈی لٹک جائے گی, آپ کا پیٹ نکل آئے گا, آپ خراب ہو جائیں گے. آپ کی جو ایج بڑی ہوتی جائے گی جیسے تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے مکمل طور پر, نہ آپ کی باڈی کا شیپ رہے گا اور آپ کی باڈی میں فیٹ پرسنٹیج بھی زیادہ ہو جائے گی, آپ لٹکنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں, مجھے اس چیز کا پتہ ہے. میں نے چھوڑ کر بھی دیکھی ہے اور میں کر کے بھی دیکھتا رہا ہوں. باڈی بلڈنگ کرنے سے آپ کا پیٹ ضرور ہے, ایبز ہوں گے, آپ کٹنگ میں رہیں گے, آپ کی سائز بھی گین ہوگی, لیکن چھوڑنے سے وہ چیز پیٹ ایسے نہیں کہ آپ کو باہر آ جائے. فیٹ پرسنٹیج آئے گی لیکن پیٹ باہر آنا ایکسرسائز اور باڈی بلڈنگ سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے کھانے پینے سے, آپ کیا کھاتے پیتے ہیں. اکثر لڑکے ہیں جیسے کمپٹیشن ختم ہوتا ہے پیزوں پہ شروع ہو جاتے ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, بوتلیں, بس وہ مکمل عیاشی کرتے ہیں, بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار ہم مکمل طور پر بن چکے ہیں کہ ہم نے ایک ورلڈ ٹائٹل حاصل کر لیے. ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, یہ یعنی ان لڑکوں کی بات ہو رہی ہے جو نئے نئے سٹارٹ ہوتے ہیں یا پہلا ایک آدھ کمپٹیشن جیت لے. بالکل ایسی بات ہے. بگنرز کو دیکھ لیں, ان لڑکوں نے بگنرز کو خراب کیا ہو. ہمارے جتنے بھی نیو جنریشن ہے وہ جیسے جم جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ سوال ملتا ہے, یار جم مت کرو ضائع ہو جاؤ. اچھا, جم مت کرو ضائع ہو جاؤ گے. یہ چیز بہت پھیل چکی ہے. حالانکہ جم کا تعلق صرف باڈی بلڈنگ سے تو نہیں ہے, ویسے بھی فٹ بالکل فٹ رہ سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ یار اسٹیرائڈ یوز کریں اور آپ جائیں آگے کمپٹیشن کریں. یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے. ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے. اچھا, ویسے تو ہم نے یہ ڈفرینس کافی ڈسکس کر لی ہے جس میں اوریجنل اور اسٹیرائڈس کی باڈی. ہم آپ کی باڈی دیکھنا چاہیں گے, نیچرل کی تو بہت بات ہو گئی ہے. اگر آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ یہ جیکٹ اگر ریموو کرنا چاہیں. جی بالکل یار تھوڑی ہیلپ کر دو پلیز. واہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. ٹی شرٹ میں تو ویسے بڑا ڈفرینس لگ رہا تھا. مطلب یہ کہ جب آپ نے جیکٹ پہنی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسی باڈی نہیں ہو سکتی آپ کی. لیکن کیا ہڈن فیچرز ہیں آپ کی باڈی کے, یہ چکر کیا ہے؟ چھپے رستم ہے تقریباً. مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ ایک چھپے رستم ہیں. اچھا, کپڑے پہنتے ہیں آپ کسی اور قسم کی فزیک آپ کی لگتی ہے. آپ جب ٹی شرٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ایک باڈی بلڈر لگتے ہیں. لیکن آپ کوئی جیکٹ یا کچھ ایسے ایکسٹرا کوئی کچھ پہن لیں تو اس میں آپ کی باڈی کا پتہ نہیں چلتا, آپ ایک نارمل لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز الحمدللہ پاک کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ میں نے خود اپنی طرف سے بنایا ہو. ضروری ہے کہ ہاں میں نے محنت کی ہے, لیکن یہ اللہ پاک نے مجھے دیا یہ باڈی. اچھا, یہ اچھی بات ہے ویسے کہ مجھے اس بات سے واقعی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی نیچرل ہے, یہ اسٹیرائڈ والی باڈی نہیں ہے. ایک اگر آپ تھوڑا سا یہ ڈولا ہمیں دکھا دیں تو مزہ آ جائے گا. ویسے ہم موٹیویٹ ہونے کے لیے بھائی ہم جیسے تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسے ڈولا ہو. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ہم نے آپ کے کمپٹیشن دیکھے ہیں, میں نے کوریج بھی کی آپ کے کمپٹیشنس کی, تو ماشاء اللہ بہت اچھا وہ آپ کا آپ کی جو اس میں جو آپ وہ پوز کرتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں اور بندہ انجوائے کرتا ہے دیکھ کے. اچھا, یہ بتائیے گا جو باڈی بلڈنگ ہے وہ پیشن ہے یا پروفیشن بھی ہے؟ دونوں ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں باڈی بلڈنگ سے کما بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور لائف سٹائل ہے میرا باڈی بلڈنگ. سورس آف انکم بھی ہے ایک آن لائن کوچنگ بھی میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہوم ٹریننگ بھی ہے جو میں نے اسٹارٹ کی ہے. ڈیر اسمل خان میں ہوم ٹریننگ کوئی بھی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ سب کے پاس علم ہے لیکن علم کسی نے باہر نہیں نکالا یار کہ آگے ہم شیئر کریں کسی کو, ہمیں بھی اضافہ ہوگا. یہاں کی جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم بس جم میں باڈی بلڈر بن گئے, آگے والے کو ہم نے نہیں بنانا. یہاں یہی پوزیشن, یہ نہ بنے, یہ نہ بنے, لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے یار. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ واقعی آپ کی صحیح بات. کسی کو فائدہ نہیں دیتے. نہیں, میں فی لیتا ہوں. فی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مناسب فی لیتا ہوں اور میں گھروں میں جا کر ایکسرسائز کراتا ہوں. ٹھیک ہے. فری ویٹ, اور الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹس میں نے فٹ کیے ہیں. اور ابھی ایک حال ہی میں ہی ایک کمپٹیشن ہوا ہے, میرا اسٹوڈنٹ ون کیا اس نے, مسٹر مینس فزیک ڈی خان 2025. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے مجھ سے تیاری کی ہے اور الحمدللہ وہ ون ہو گیا. تو یہ بتائیں کیا کتنا انعام مل جاتا ہے پہلی دفعہ جب آپ کوئی کمپٹیشن مسٹر فزیک کا جیتے ہیں اس طریقے سے؟ انعام تو کچھ نہیں ملا,
वैसे डेरा इस्माइल खान में इनाम नहीं होते, ठीक है, यहाँ वो पोजीशन है कि बस आप एक ट्रॉफी ले लें, एक कंपटीशन की पट्टी पहन लें, बस वो आपके लिए एक जीत है, ठीक है। और कुछ भी नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पैसे कैसे कमा बस इससे ये आपका शौक पूरा हो जाता है। पैसे कैसे कमा सकते हैं? पैसे इस चीज़ से नहीं कमा सकते, ठीक है, सिखा के कमा सकते हैं, सिखा के कमा सकते हैं, इस चीज़ से नहीं कमा सकते। इस चीज़ से नहीं कमा सकते। हाँ, बड़े शहरों में आप जाएँ, वहाँ पे आपको कम से कम इनाम कुछ दे देते हैं। मैं अब पाक चैम्पियन विन हुआ था तो मुझे वहाँ पे 1 लाख रुपये मिले थे। हालांकि मैं इसको भी कम समझता हूँ, बिल्कुल कम जितनी है, आपकी मेहनत होती जितनी है, मेहनत होती है और 85 उसमें contestants थे। जितने पैसे लगाए हुए हाँ, होते हाँ। हैं बॉडी बिल्डर्स को उसी तरह नहीं मिलते। यार ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये भी तो टैलेंट ही है ना। नॉर्मल आदमी अपनी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी में अपनी बॉडी बिल्डिंग को या अपनी बॉडी को मेंटेन रखना एक बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे एक वही बात है कि उस तरह की वैल्यूज़ नहीं है, उस तरह की मोटिवेशन के तौर पे भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे होते, तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। अच्छा ये बताइएगा, स्कोप मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, इनकम को हमने डिस्कस कर लिया है, स्कोप तो इसका है ही है, हर एक बंदे को शौक है जी मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। करियर है इसमें? करियर है, ठीक है, लेकिन बात वही है कि आपकी एक बुनियाद होनी चाहिए। ठीक है, आप मेहनत करें, अच्छा कंपटीशन खेलें, जो डिपार्टमेंट्स वाले हम्म, आपको वहाँ जॉब मिल सकती ठीक है, और है। ज़ाहिर बात है जॉब कैरियर ही है। ठीक है, और आप बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन करेंगे और आप बिना ड्यूटी के ही अपनी बॉडी बनाएंगे और जाके कंपटीशन करना है, आपके पास यही कैरियर है, यही ड्यूटी होगी आपकी। ठीक है, जो आप ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, सिर्फ आपने बॉडी बनानी, लेकिन आपकी जॉब होगी, अच्छा, बस इससे यही बेनिफिट। ये बेनिफिट है। अच्छा जी मुझे बताइएगा कि यूजुअली एक चीज़ हमें समझ आती है कि अब दिमाग में पहले आता है कि यार क्या खाना क्या चाहिए, साथ हमारी डाइट क्या होनी चाहिए ना। तो फॉर एग्जांपल मैं आज से जिम स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि हर मेरे तरह के बंदे का सवाल होगा कि जी आज मैं जिम स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं साथ खाऊँ क्या, क्योंकि स्टीरॉइड तो फिर आपने मुझे मना कर दिया अभी, आपने नहीं लेनी। तो स्टीरॉइड के बगैर क्या ऐसे नेचुरल फूड्स हैं या ऐसे कुछ लोग तो अपनी अपनी तरकीबें बताते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, बिगिनर जब भी आती है ना जिम में, हर किसी की अपनी फिजिक है, किसी का बॉडी वेट क्या है, किसी का बॉडी वेट क्या है, और अक्सर यहाँ पे तो यही होता है कि यार ये चीज़ खा लें, आलू खा लें, आप दलिया खा लें और केले खा लें, बनाना। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंड चला हुआ है, बस आप हैवी होंगे और इससे आपकी फिजिक बनेगी। हालांकि उन्हें कोई ये पता नहीं है कि यार इस बॉडी के लिए क्या चाहिए, इस बॉडी को क्या चाहिए, क्या प्रोटीन की कितनी मिकदार चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चाहिए, फाइबर्स कितने चाहिए, गुड फैट्स क्या चाहिए। अब यहाँ किसी को ये पता नहीं है, और अच्छा, मैंने अक्सर अक्सर देखा बिगिनर्स को ये कहते हैं। फरहान भाई आपको टोक रहा हूँ, जिम से निकलते हुए जी सबसे पहले 6 केले लेके उसी टाइम खाने, ये क्या चीज़? बस ये एक कंसेप्ट बना हुआ है। हालांकि देखिए, केला एक एनर्जी है, पोटाशियम है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, वो जैसे लेते हैं, बस लड़कों का एक माइंड लेवल बना हुआ है कि यार हम खाएंगे, हम एनर्जी आ जाएगी और हमारा साइज बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। केले का अपना काम है, वो आपके बस थोड़ी सी जो मिकदार है आपकी, वो बैलेंस करेगा बॉडी में जो चाहिए उसे। इसका मकसद ये नहीं कि आप 12 केले खाएं, 6 केले खाएं, आपकी बॉडी की साइज़ आ जाएगी। अगर केले से साइज़ आता तो आज बॉडी बिल्डर्स इतने पैसे ना लगाते साइज़ बढ़ाने के लिए। हाँ, ये बात तो ठीक है। ऐसा कुछ आप नहीं। क्या खाते हैं? हमारी तो प्रॉपर डाइट चलती है, मीन्स कि हम प्रोटीन बैलेंस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और गुड फैट साथ फाइबर सब कुछ चलाते हैं। क्या खाते हैं नॉर्मली, अगर सादे अल्फाज में समझना चाहूँ? अंडे हम खाते हैं। ठीक है, कितनी मिकदार में? अंडे तकरीबन डेली 50 खाते हैं। हैं? 50 अंडे। क्या 50 अंडे? 50 अंडे रोजाना? बिल्कुल, उबले हुए? उबले हुए। क्या बात है, 50 अंडे रोजाना? 50 अंडे रोजाना खाते हैं, वो भी सफ़ेदी, सिर्फ सफेदी? सिर्फ जर्दी निकाल लेते हैं? जर्दी निकाल क्यों? लेते हैं, क्योंकि जर्दी फैट है और हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए होता है। वाइट में प्रोटीन, अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, 4 ग्राम वाइट में ठीक है, और 2 ग्राम जर्दी में। ठीक है। और इसलिए हम प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो मसल्स गेनिंग के लिए वो हमारा प्रोटीन ही हमें ज़्यादा चाहिए होता है। 50 अंडे तो इट्स वेरी ह्यूज नंबर। मतलब ये कि आप एक टाइम में खाते हैं या मुख्तलिफ टाइम्स में? ये मुख्तलिफ किस्म के हम मील बनाते हैं। दिन के आप देख लें, नाश्ते में 10 कर लिए, उसके 2-3 घंटे बाद 10 खा लिए उबले हुए? उबले हो, ठीक है। उसके 2-3 ऐसे ही घंटे खा बाद 10। हाँ, ऐसे ही, ठीक है। ना नमक यूज़ करते हैं, ठीक है। ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं, सिंपल ही। जर्दी कौन खाता है? जर्दी
بس جو دوست ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا ہم تو بن رہے ہوتے ہیں باڈی بلڈر لیکن ہم انہیں موٹا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یار بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا انڈوں کے علاوہ کیا ہے؟ انڈوں کے علاوہ چکن کھاتے ہیں ہم, ٹھیک, بقایا فش دیکھ لیں, فش بھی ہم کھاتے ہیں, اور دلیا ہو گیا, آلو بھی کھاتے ہیں. ہر کسی کی مقدار ہم اپنے لحاظ سے کھاتے ہیں کہ ہم باڈی کو کیا چاہیے, اور یہ ہمارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. 2 منتھ ہمیں سائز دینی ہے, 2 منتھ ہم نارمل رکھیں گے, 2 منتھ ہم نے لین کرنا ہے, یہ پوزیشن رکھتے ہیں. اس پوزیشن کے لحاظ سے ہمیں ڈائٹ مختلف قسم کی لینی پڑتی ہے. اب سٹارٹنگ میں کارب زیادہ ہوں گے, اس کے بعد کارب نارمل ہو جائیں گے, پھر اینڈ میں کارب کٹ ہو جائیں گے. یہی پوزیشن ہوتی ہے. پھر سٹارٹنگ میں پروٹین نارمل تھوڑا سا زیادہ, اور پھر اینڈ پہ پروٹین زیادہ ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایسے گڈ فیٹس پہلے ہی بیلنس لے رہے ہوتے ہیں, پھر کم نارمل ہوتے ہیں, پھر اینڈ پہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا ماڈلنگ کی طرف آ جاتے ہیں. ماڈلنگ کب سے کر رہے ہیں؟ مطلب آپ نے کیونکہ 2 کام کر رہے ہیں, تو باڈی بلڈنگ کا شوق تھا یا ماڈلنگ کا شوق تھا؟ شوق باڈی بلڈنگ کا تھا. ماڈلنگ بعد میں شوق ہوا؟ ماڈلنگ تو بس اپنے ایک جو سٹارٹنگ جو میری تھی وہ ایسا سمجھیں کہ میری باڈی فزیک دیکھ کر نا مجھے آفر آئی تھی کہ یار آپ آئیں اور ماڈلنگ کریں. اور تقریباً پبلک مجھے دیکھا کرتی تھی, وہ کہتے تھے کہ یار آپ ماڈلنگ کریں, آپ کے ساتھ شوٹ کریں. ٹھیک ہے. تو بس پبلک کی وجہ سے میں ماڈلنگ میں انٹر ہوا ہوں. تو وہاں پہ میں نے ایک شوٹ کیا, وہ شوٹ کافی لوگوں کو پسند آئے. تو بس اس کے بعد مجھے آفرز آتے تھے, تو الحمدللہ کافی برانڈز نے اپروچ کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ماڈلنگ کریئر کے بارے میں تھوڑا سا یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باڈی بلڈر ہے تو ماڈل بن سکتا ہے, لیکن یہ کانسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے کہ باڈی بلڈر جو بہت ہی زیادہ اس کا ہیوی ویٹ ہے نا, کیونکہ بہت ہی اس کی ہیوی باڈی ہے, تو وہ بھی تو ماڈل نہیں بن سکتا نا. اب ماڈلنگ میں تو وہی ہوتا ہے نا تھوڑا کہ جی جیسے آپ کی فزیک ہے, آپ کی ہڈن فزیک سے مراد یہی تھی کہ آپ کو یہ بینیفٹ واقعی ہے نیچرلی کہ آپ جب فٹ لگتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ آپ اوور ہوتے تو پھر بھی ماڈلنگ میں میرا خیال ایکسیپشن نہیں ہوتی, ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا تو میں وہی کہوں گا کہ دونوں چیزوں کو آپ ٹائم کس طریقے سے دیتے ہیں, یعنی اگر کمرشل شوٹ آپ موسٹلی کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ منتھ میں میرے 2 سے 3 شوٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے برانڈ کے, اور لوکل بھی کر لیتا ہوں. تو باڈی بلڈنگ پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہر سٹی میں جم ہے. ٹھیک ہے. ماڈلنگ جب وہاں پہ شوٹ ہو جاتے ہیں, اکثر شوٹ میں کافی تھک جاتا ہے بندہ. اگر آپ صبح 9 بجے سے کر رہے ہیں, شوٹ آپ کا سٹارٹ ہے, تقریباً ایک ڈریس پہ آپ کے 2-3 بج جائیں. اور اکثر ہمیں پبلک کہہ رہی ہوتی یار اس شوٹ میں یہ کمی تھی, یہ کمی تھی, لیکن ہم پیچھے کی اسٹرگل نہیں دیکھ رہے کہ یار ہم کتنے دیر کے لیے ٹھہرے ہوتے ہیں ایک ڈریس کے لیے, کتنے پوزز ہوتے ہیں, کتنی بار ریکارڈنگ ہو چکی ہوتی ہے. اس چیز کو لوگ نہیں دیکھتے, لیکن ہمیں یہی کمنٹس ملتے ہیں کہ یار آپ کی اس چیز کی کمی تھی, آپ کی اس چیز کی کمی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ماڈلنگ کے حوالے سے ایک کنفیوژن لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ اگر ماڈل بننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکٹنگ میں جانا ہے, جبکہ ماڈلنگ کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, یا آپ ماڈلنگ کر کے اس میں کمرشل میں بھی جا سکتے ہیں, اور ایک ڈفرینٹ اس میں ڈیجیٹل ماڈلنگ بھی ہے جس میں ڈیجیٹل ایڈز آ جاتے ہیں, یا ایڈز کرتے ہو آپ کمرشل کرتے ہو. ایک ہوتی ہے ریمپ واک جس کو کہتے ہیں کہ کمرشل, وہی کمرشل ماڈلنگ میں آتی ہے. اس میں آپ ریمپ واک کرتے ہو, اس کے بعد پھر آپ کو دیگر فلمز میں یا ڈرامہ میں اس کا اسکوپ پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کو صرف کمرشل کا شوق تھا کہ پھر ایکٹنگ کی طرف بھی جانا چاہیں گے؟ بس اسٹارٹنگ جو ہوئی نا, ایک فیلڈ آپ نے اگر جوائن کیا ہے تو کم از کم اس کا اینڈ بھی آپ جائیں, اینڈ تک جائیں. جیسے باڈی بلڈنگ میں ہم گئے تھے کہ اسٹارٹنگ کی ہے اور اینڈ تک الحمدللہ ایک ایسی فزیک ہم نے حاصل کی ہے الحمدللہ محنت کر کے, کہ اگر کوئی آگے والا بنانا چاہے تو اسے کافی ٹائم لگے گا محنت کر کے. اچھا تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی لوکل کمرشل شوٹ کرتے ہیں کسی کلوتھنگ برانڈ کا, یا آپ نیشنل لیول کا کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کا, پیسے کتنے ملتے ہیں؟ اسٹارٹنگ پوائنٹس, اصل بات یہ ہے کہ ایک بنیاد ہونا بہت ضروری ہے. میں تھوڑا سا اصل میں نا میں نمبر اس لیے پوچھ رہا ہوں پیسوں کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایٹ لیسٹ ان کو کلیئر ہو جائے, اور تھوڑا سا ان کا جو فوکس ہے نا وہ اس چیز پہ اگر ہے تو ان کے لیے چیزیں کلیئر ہونی چاہیے نا, کہ کس طریقے سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں, یا پھر اگر لوکل شوٹس کرتے ہیں اس طرح کی تو کتنے پیسے ملتے ہیں, اگر نیشنل لیول پہ کرتے ہیں یا فورن برانڈس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اصل بات وہی آ جاتی ہے یہاں پہ کہ بنیاد آپ کی ہونی چاہیے. اس کے آپ کو آپ جب وہاں جا رہے ہیں کسی برانڈ اور کوئی آپ کو اپروچ کر رہے ہیں, تو
آپ کا بیک اپ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے آپ کو سپورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جتنی سپورٹ اتنے اچھے برانڈز آپ کو پروموٹ کریں گے. مینس کہ آپ کو کوئی اچھا برانڈ مل بھی جاتا ہے, اگر آپ کی کوئی اپروچ نہیں ہے, آپ کی بنیاد نہیں ہے, کوئی آپ کے پیچھے سر پہ نہیں کھڑا ہوا, تو آپ کو وہاں پہ بس نارملی پیسے کوئی 8-10 ہزار مل جائیں. سفارش چاہیے ہوتی. سفارش کیا ہے کہ آپ کسی اچھے ریفرنس سے جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو ایک اچھی وہ تنخواہ دیں گے, سیلری دیں گے. اگین انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہر جگہ پھر یہی چاہیے نا, مطلب بالکل ایسی ہی بات کسی سائڈ پہ نہیں ہے. اپنی محنت سے اگر آپ کا لک بہت بھی زیادہ پیارے ہیں, آپ ہینڈسم ہیں, کیوٹ ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ برانڈز آپ کا فائدہ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. اچھا, نئے نئے جو ماڈل ہوتے ہیں نا تو وہ فری میں بھی کر دیتے ہیں کہ چل یار ہم چل جائیں گے. ایسی بات ہے, جن کو شوق ہے نا وہ فری میں کرتے ہیں, وہ خود پیسے دیتے ہیں. اچھا, کہ ہمیں لے لو بھائی. خود پیسے دیتے ہیں کہ یار ہمیں اسکرین پہ لے آؤ, یوز کر لو, ہم یوز کر لو, اسکرین پہ آنے دو. یہ چیز ہے ماڈلنگ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو ریمپ واک ہوتی ہے اس ماڈلنگ کی طرف, ایکٹنگ کی طرف رجحان ہے آپ کا, انٹرسٹ ہے؟ انٹرسٹ تو ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اپروچ ہونی چاہیے. اپروچ ہونا ضروری ہے. اپروچ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ فیس کے جو فیچرز ہوتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیس کٹ اس طریقے سے ہونا چاہیے, اور اس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا رگڑ رہے ہوتے ہیں, کیا کیا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. ماڈلنگ کے لیے فیس فیچرز کتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ فرسٹ ایکسپریشنز ہیں یہ آپ کی. کیا فیس فیچرز آپ کے فرسٹ امپریشن. ٹھیک ہے, یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا, آپ کا ویٹ لاس, یعنی آپ ویٹ لاس کریں اگر آپ ہیوی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایکسرسائز سے بن جاتے ہیں. اگر آپ فیٹی ہیں, آپ کا فیس ہیلدی ہے. اب بظاہر ایک سمپل طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کیمرے کے لحاظ سے دیکھیں تو کیمرہ ایکسیپٹ آپ کو نہیں کرتا. وہ کیوں؟ کیونکہ کیمرے میں اکثر سلم فیس بھی ہیوی نظر آتا ہے. اچھا, ہاں یہ بات تو سلم فیس بھی ہیوی نظر آتا ہے. اس کے لیے چیک بونز اور جا لائنز کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ذرا اردو میں بتائیں. یہ آپ کی جو گال ہے نا, نہیں, ہاں ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے پچ کے ہوئے گال ہیں, ٹھیک ہے, وہ گال چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ آپ کی لائنز جو ہیں یہ واضح نظر آئیں. یہ کیسے بنتی ہیں؟ یہ چیز ہے, یہ ایکسرسائز کسی کو نیچرل اللہ پاک نے دی ہے, قدرت, اور کسی کو بنانے پڑتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے, کسی کو بنانا پڑتا ہے. یہ میں اس لیے تھوڑا سا کلیئرلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر قسم کے بندے کو سمجھ آ جائے کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ میری تھوڑی سی ریسرچ ہے, اس کے مطابق آپ بھی کسی کاسٹنگ ڈائریکٹر کے پاس گئے تھے ماڈلنگ کے شوٹس کے حوالے سے. کیا رسپانس تھا, یا یوزلی رینڈملی جنرلی کیا رسپانس ہوتا ہے کاسٹنگ ڈائریکٹر کا کہ میں ایک کاسٹنگ ڈائریکٹر ہوں اور آپ ایز اے ماڈل میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں نے آپ کی سلیکشن کرنی ہے, تو میں کیا کیا چیزیں آپ میں لکس دیکھوں گا, یا آپ کی باڈی فیچرز دیکھوں گا, فیس فیچر دیکھوں گا, آپ کی ہائٹ جیسے کہتے ہیں کہ 6 فٹ ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے اس سے, یا اتنی ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ, کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ پہلی ریکوائرمنٹ جو بہت ضروری ہے وہ آپ کی فیس ایکسپریشن, مینس کہ آپ کا فیس کٹنگ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی لک پیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لک پیاری ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہے باڈی. ٹھیک ہے, باڈی آپ کی سلم ہونی چاہیے, مینس کہ اس میں یہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ چیز چل رہی ہے کہ آپ کی باڈی میں کٹنگ ہو لیکن اتنے مسلز ہوں جیسے ایک نیچرلی نہیں ہوتے, وہ چیز چل رہی ہے. حالانکہ باہر ملکوں میں باڈی بلڈرز کو لیا جاتا ہے, وہ کیونکہ زیادہ پیارے لگتے ہیں. آپ انہیں دیکھیں, ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ باڈی بلڈرز ہیں تو یار انہیں کسی ٹی شرٹ میں شوٹ ملنے چاہیے, کسی کیجول شرٹ میں, کیونکہ وہ اس کے لیے ہی بنے ہوئے. نہیں, یہ تو پھر یہی بات مطلب کے ساتھ سمجھنا چاہوں کہ اگر آپ کا 55 kg ویٹ ہے لیکن 6 پیک ہونی چاہیے. بالکل, یہ ریور یہ چیز ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا 6 پیکس ہونا بہت ضروری ہے. آپ لین ہوں, شارپ ہوں. اچھا, شارپ ہونا ضروری ہے. شارپ ہونا بہت ضروری ہے. شارپ ہونا چاہیے, مینس کہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی نہ پسند آ جائے تو دوسرے لوگوں کو. اچھا, آپ فار ایگزامپل اگر ڈائریکٹر کو پسند آ گئے تھے, ڈائریکٹر کو پسند آ گیا, آپ کی زندگی بن گئی. نہیں, ڈائریکٹر کو اگر پرسنلی پسند آ گئے پھر کیا کریں؟ آپ کی زندگی بن گئی. پرسنلی پسند آ گئے ہیں, آپ کی زندگی بن گئی ہے. اچھا, تھوڑا کلیئر نہ کر لیں اس کو, مطلب کوئی ڈیمانڈ کر لی اس نے, پھر مطلب ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے ہمارے ڈارک سائڈ آف دا ماڈلنگ انڈسٹری کو اگر ڈسکس کریں. بالکل, ماڈلنگ میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ڈیمانڈ.
یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جی پروڈیوسر نے ایک ماڈل کو پسند کر لیا, پرسنلی پسند کر لیا کہ یہ مجھے شوٹ کے لیے تو پسند ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن مجھے یہ پرسنلی پسند آ گیا, کیا ڈیمانڈ ہوگی اس کی پہلی؟ بس اس کی ڈیمانڈز ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا, آن کیمرہ نہیں بتا سکتے؟ میں بالکل نہیں بتا سکتا. اچھا, کیونکہ ماڈلنگ کی دنیا خراب ہو جائے. نہیں یہ ویسے جو تھوڑا اس فیز سے گزر چکے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. بالکل ہے, جن کو آئیڈیا ہے, اصل بات وہ بندہ نہیں بتا سکتا, لیکن جو دوسرا ماڈل ہے اسے بھی پتہ ہے نا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جا سکے؟ یہ چیز اصل بات یہ ہے کہ اوور آل یہی چل رہی ہے 100%. اچھا, اگر اس چیز پہ میں کوئی بات کروں تو کوئی فائدہ نہیں. بتا دیں, کوئی فائدہ بھی نہیں. کوئی ایک ایگزامپل دے دیں. ایگزامپل اس میں کیا دوں میں کہ یار کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کمپرومائز ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر آپ کمپرومائز کریں گے آپ کامیاب ہیں, ویسے نہیں ہے. ویسے نہیں. اگر کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ کسی ڈائریکٹر کی بات کو کہیں گے کہ یار اس نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, آپ نے کہا ہے نہیں, آپ فوراً ریجیکٹ تو نہیں ہوں گے, لیکن ان کا رویہ, ان کی پوزیشن آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ یار آپ ریجیکٹ ہو چکے ہیں, اب جا سکتے ہیں. اب جا سکتے ہیں. اور اگر پسند آ گئے تو آپ آ سکتے اور ہیں. پسند آ گئے ہیں اور آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی, آپ فوراً سلیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, موسٹلی لوگ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں یار. ظاہری بات ہے, شوق کے پیچھے اسٹرگل کے لیے اتنا وہ بیچارہ خوار ہوا ہے, اتنی باڈی چوڈی بنائی ہے, اور یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز تو کم ہے, تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں شوق کے لیے نا. اور ایک جو حضری غربت ہے, یہ چیزیں انسان کو اس دنیا میں بہت ہی نیچے جھکا دیتے ہیں. یعنی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ڈائریکٹر کا شوق پورا کر دیتے ہیں. ایسی بات ہے, یہ اگر میں سمجھانا چاہوں تو یہ ایک آسان راستہ ہے. ایسی بات ہے, اس سے زیادہ ہم کوئی زبان استعمال نہیں کر سکتے. بالکل. خیر یہ بہت بری بات ہے, ہم تو اس کو تھوڑا سا فنی بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ بہت بری بات ہے. ہم یہاں پہ ٹیلنٹ کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. یہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جاتا تو آج ہم لوگ بہت آگے ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو ڈارک سائڈ آف دا ماڈلنگ انڈسٹری ہوگی. ڈارک سائڈ آف دا باڈی بلڈنگ انڈسٹری میں کیا چیزیں ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یار ٹرافی پکڑا کے گھر بھیج دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ تو دو, اس کو اچھی ڈائٹس آفر کر دو, یا اس کو کچھ بھی دے دو نا. اس کو پیسے نہیں دے رہے آپ, نہ دو, لیکن کچھ تو دو. اور کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, یا اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے؟ باڈی بلڈنگ کی دنیا میں ایسے سمجھیں کہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے. ہر بندہ جو بھی نیو آ رہے ہیں, پیاری سے پیاری فزیک لے کے آ رہے ہیں, اور کمپنیاں کم ہو چکی ہیں, مارکیٹ ایجنسیز کم ہو چکی ہیں. کم ہو چکی ہیں. کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں لڑکے, بہت سے لڑکے, اب ایک کمپٹیشن میں 85+ لڑکے, اب ان میں سے صرف ایک لڑکا ون کرایا جاتا ہے جو سب سے بہتر فزیک لے کے ٹھہرا ہوتا ہے. وہ ایک لڑکا ون کرتا ہے, لیکن 85 ہوتے ہیں, اس میں سے ٹاپ 50, ٹاپ 40, 30, ٹاپ 20, 15, 10, 5, 3, 1. یہ چیز ہے. لیکن اس میں کمپنیاں کس کو پروموٹ کریں؟ کچھ ہوتے ہیں کمپنیاں ججز کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کہ یار کوئی اچھا باڈی بلڈر جو ہمارے کام کا ہوگا آپ اسے پروموٹ کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اس ٹاپک کو اس جگہ پہ ہم کلوز کرنا چاہیں گے کہ اب جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرسٹیڈ ہیں ماڈلنگ میں آنے کے لیے, آپ کیا کہیں گے کہ بھائی آ جاؤ یا نہیں, مت آؤ, ٹھیک ہو, کچھ اور کر لو زندگی میں, مطلب کلرک بن جاؤ, شادی کر لو, بچے کر لو, بس یہ کر لو, ادھر مت آؤ, بالکل ایسا کہیں گے یا موٹیویٹ کریں گے کہ نہیں آ جاؤ؟ موٹیویٹ تب کروں گا جب آگے کوئی آپ کو اچھی کمپنی مل جائے, اس کے آپ کو اپروچ کرنے والے اچھے ہوں, تب آپ جائیں. یہ چیز نہیں ہے کہ یار آپ کے ساتھ کھیلتے رہیں اور آپ وہاں جائیں ان کو فائدہ دیتے رہیں, وہ آپ کو کچھ بھی نہ دیں. اس چیز سے میں سب کو منع کروں گا. جو بھی ہمارے نیو جنریشن جو ہے وہ پیسے لگا کر اپنے شوٹس کروا رہے ہیں, وہ چیز نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آپ اپنے پیسے ضائع کریں اور کچھ بھی نہیں. اچھا جیسے ہماری جو فیلڈ ہے نا میڈیا انڈسٹری, اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ جو شروع سے پوچھتے تھے کہ سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے لیں, تو اسٹارٹ یہاں سے لیتے تھے کہ جی کسی چینل میں جا کے آڈیشن دے دیا اور اس کے بعد سلیکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, وہ بات کا مسئلہ ہے. ماڈلنگ میں شروع کہاں سے کریں؟ ماڈلنگ شروع آپ کا سوشل میڈیا سب سے بڑی آپ کی اسٹرینتھ ہے, اسی سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. وہی آپ کی فوٹو شوٹ پہ فوکس کریں, ویڈیوز پہ کریں, کیا کریں؟
آپ کا جو اپنا ٹیلنٹ ہے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ شو کریں. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے سمجھ اسکرین پہ جب آپ آئیں گے نا آپ کو مختلف قسم کی کمپنیاں اپروچ کریں گے, مختلف قسم کے برانڈس. ٹھیک ہے. تب آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں اس لیول پہ جو آپ ایک ماڈل بن سکتے ہیں. اچھا, تھوڑی سی اور چیز ہم نے دیکھی ہے, اسٹیرائڈز والی جو باڈیز ہوتی ہیں یوزلی وہ بہت ہیوی نظر آتی ہیں آپ کو, بہت ہی بندہ ایسا بالکل بلکی نظر آ رہا ہے اور بڑی بڑی باڈی نظر آ رہی ہے. ہم نے سنا ہے کہ ان میں کچھ ایج کے ساتھ یا بعد میں کچھ اگر وہ مینٹین ظاہر نہیں رکھ پا رہے ہوتے, ایک لمیٹیشن ہے, فزیکل لمیٹیشن کا دھیان رکھنا چاہیے, ہمیشہ لوگ نہیں رکھ رہے ہوتے, اور مطلب زیادہ ایج میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسائل میں نے تو سنا ہے, ایک چیزیں تو میں نے بھی سنی ہے کہ پتہ نہیں اب کس اسٹوپڈ بندے نے یہ کہہ دی تھی, ویسے یار یہ میری ٹیم والے کیا کیا لکھ دیتے ہیں, اس سے مردانہ کمزوری کے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں اسٹیرائڈ سے اگر. بالکل بھی نہیں, ہر چیز کی حد ہے. ٹھیک ہے. نہیں, فزیکل لمیٹیشن اگر نہیں کر رہا وہ اسٹیرائڈس کے ساتھ ہی مطلب ڈڈو بن گیا ہے, بالکل ایسے ایسے بس باڈی بنا لیا اور کچھ نہیں. آپ کی تو باڈی ہے تو آپ ماڈلنگ بھی کر سکتے ہیں نا, وہ باڈی جس سے آپ ماڈلنگ بھی نہیں کر سکتے, بالکل ڈڈو بنے ہوئے ہیں اور اتنے اتنے بڑے بڑے ڈولے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارا ایک دوست بتا رہا تھا کہ جی یار میرے دوست کا یہ مسئلہ ہے, یہ کیا ہے, یہ مسئلہ ہے کہ جی وہ مردانہ کمزوری کے مسائل اس کو آ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں, ہر چیز کی حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ حد سے آگے جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو نقصان ہی ہوگا. اس چیز کی بھی حد ہے. اسٹیرائڈز والے باڈی بلڈر جو ہیں تقریباً ٹوٹلی اسٹیرائڈ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. نیچرل سب نے لگا رکھا ہے, نیچرل کچھ بھی نہیں, سب اسٹیرائڈز والے. نہیں تو اس سے یہ جو میں نے مسئلہ بولا ہے یہ آتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تب آئے گا جب آپ حد کراس کریں. کیونکہ آپ کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو بتاتے ہوں گے بالکل کچھ ایسا ہے. حد کراس کرنے پر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ایسے کچھ بھی نہیں, حد اگر آپ کراس کرتے ہیں تو مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. وہ حد کہاں کراس ہوتی ہے وہ بتائیں. وہ حد یہ کراس ہوتی ہے کہ اگر آپ کے استاد نے آپ سے یہ کہا کہ یار اسٹیرائڈز ہم نے اتنا یوز کرنا, اتنی مقدار میں, اور آپ استاد کے چھپکے سے آپ اس اسٹیرائڈ کی مقدار کو زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ذرا جلدی بھی ہوتی ہے. آپ کی جو ایک ٹائم پیریڈ ہے 3 منتھ کا, 3 منتھ 6 منتھ آپ نے لگا دی, اس سے یہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے. اس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے, چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایسا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کیس ایسا سامنے آیا آپ کو؟ بالکل آئے, مطلب ہوتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل. یعنی جو آپ کا ایکسپرٹ ہے یا آپ کا استاد ہے یا سینئر ہے, وہ جتنا وہ آپ کو لمیٹیشن بتا رہا ہے اس پہ آپ نے رہنا. یہ اسٹوڈنٹس کی غلطی ہوتی ہے کہ اپنے استاد کے خلاف چلتے ہیں. استاد کبھی نہیں بتاتا غلط چیز. استاد غلط نہیں بتاتا. یہ جم اونرز ہوتے ہیں, وہ اپنی سیل کرنے کے لیے جی انہوں نے بھی مختلف قسم کے پاؤڈر, پروٹین پاؤڈرز وغیرہ منگا کے رکھے ہوتے ہیں, تو وہ سیل کرنے کے لیے بھی چیزوں کو وہ کرتے ہیں یا کس طرح کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے ہر کسی کا اپنا رزق ہے, کسی نے کہاں سے کمانا ہے, کسی نے کہاں سے کمانا ہے. اب ایک سپلیمنٹ ہے, آپ اگر کسی لڑکے کو دے رہے ہیں فیک پروڈکٹ, تو تب آپ نے ایسے سمجھیں کہ آپ نے مارکیٹنگ کی ہے یار, کہ آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, لڑکے کا نقصان ہوگا. اور اگر آپ اسے 1 نمبر چیز دے دیں, 2-3 ہزار رکھ لیں, کما لیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں. کم از کم اس لڑکے کا فائدہ تو ہوگا, اسے نقصان تو نہیں ہوگا. اور یہاں یہ چل رہا ہے کہ یار 2 نمبر چیز دی جاتی ہے, پیسے ہاتھ سے زیادہ لیے جاتے ہیں, اور لڑکے کا نقصان ہوتا ہے, اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات بتائی ہے, کیونکہ اس چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے, لمیٹیشن میں رہ کے چیزیں ہونی چاہیے. اور سر تھینک یو سو مچ فار اپنے ٹائم دیا, آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ. اینڈ اگین ہم نے تھوڑا سا ڈارک سائڈ ہے ماڈلنگ کی یا باڈی بلڈنگ کی, ان دونوں کو ڈسکس کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کچھ لوگ اگر اس میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. کیونکہ اسٹارٹ میں ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ اس اسٹارٹ سے, بگننگ سے, مڈ سے اب آپ اس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ پاک چیمپئن بن چکے ہیں, تو آپ وہ چیز جو بتا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو انفارمیشن دینا بنیادی مقصد تھا, باقی سب کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر آپ محنت کرتے ہیں کسی بھی کام میں, اپنے طور پہ یا اپنی حد تک جو آپ کی محنت ہے نا, اپنے حصے کی محنت ہے, اس کا صلہ تو آپ کو ضرور ملتا ہے. بالکل, اگر آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں. سو خیر یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو, کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں امپروو ہونی چاہیے تھی, وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گردن کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ. السلام علیکم.